اس ویڈیو میں آپ کو میں 3 چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ یہ سیو وتھ سعد کیوں اس کا میں نے نام رکھا, رائٹ. تو ایک بڑا ڈفرینٹ قسم کا نام ہے. لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید آئی وانٹ ٹو بی گلوریفائی مائی سیلف. بالکل ایسا نہیں ہے. آئی ایم گونا ٹیل یو وائی آئی پٹ سیو وتھ سعد. دوسری چیز یہ کہ سیو وتھ سعد کے پیچھے اس کا اصل نیٹ کیا ہے, یا کہتے ہیں کہ جی اس کا اصل مقصد کیا ہے, اس کا واٹس دا مشن, میرا مشن کیا ہے, میں یہ کیوں کام کر رہا ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ اس کا فنکشن کیا ہے. فنکشن سے مراد یہ کہ یہ کیسے میکینکس کام کرتا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے, یا جہاں بھی آپ زندگی میں کام, کیونکہ میں بار بار کامیابی کے اوپر بات کروں گا, اور کامیابی ہی میرے خیال سے اصل مقصد ہے. ڈزنٹ میٹر, شاید ایک کامیابی کی ڈیفینیشن شاید مختلف ہوں گی, لیکن کامیابی از دا الٹیمیٹ جو کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے بھی کامیاب ہو. وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ جی اس کے بچے کامیاب ہو جائیں, بیوی چاہتی ہے اس کا شوہر کامیاب ہو جائیں. تو ہم ہر انسان چاہ رہا ہے کوئی نہ کوئی کامیاب ہو جائے. اور انسٹنٹلی جب ہم کامیابی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک پیسہ جو ہے وہ سب سے پہلے ترجیح پہ آتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیسہ کوئی غلط چیز نہیں ہے, لیکن پیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کمانے سے ان کی زندگی کے وہ تمام مقصد پورے ہو جائیں گے جو ان کو کامیابی کی ڈیفینیشن سے قریب لے کے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات پہ بالکل یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں کام ہی وہ کرنے ہیں جو کہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے, اور پیسے تو بن ہی جائیں گے اس کے اندر. تو یہ تو مختلف اپروچز ہیں, اور میں جو ہوں وہ دوسری والی اپروچ سے تعلق رکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جس چیز کے لیے وہ بنا ہو, اور اس کے اندر وہ اگر پورا کام کرے, دل سے کام کرے, تو اس کے اندر انسان کو کامیابی ملتی ہے. اور اس کے اوپر پورا یقین اور پورا ٹرسٹ اور پورا بلیف ہونا چاہیے کہ بھائی کامیابی آپ سے دور نہیں جا سکتی. لیکن چونکہ ہم لوگ ایز اے قوم ہم اکثر جو ہے وہ شارٹ کٹس کی طرف چلے جاتے ہیں, چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد کوئی ہمیں ایسا راستہ نکل آئے جس کی وجہ سے ہمارے پیسے بن جائیں, اور پیسے بننے سے ہمارے جو ہے نا وہ سارے کامیابی مل جائے. اور اگر آپ بہت ساری ویڈیوز اگر آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو اس ویڈیوز میں آپ کو سب سے پہلے گاڑی دکھائی جائے گی, گھر دکھایا جائے گا. تھوڑے دنوں پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب میں, ان کا نیوز چینل ہے, تو یاسر شامی, تو ہی سیڈ آن دا اسٹیج کہ جی میں پہلے موٹر سائیکل میں آتا تھا اور میں آج آڈی A4 میں آتا ہوں. تو یہ ان کی سکسیس کی یہ سٹوری تھی, وہ اپنی سکسیس سٹوری بتا رہے تھے. تو وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جی گاڑی A4 میں آنے سے ان کے لیے سکسیس ہے. میرے خیال سے یہ سکسیس بالکل کچھ لحاظ تک تو ہے, کچھ ایلیمنٹ تک تو ہے. اور مجھے ایک اور بھی میرا ایک گھر پہ میرا ہمارے جو بوائے ہے میرے آفس میں, وہ مجھ سے بار بار یہ بات کہتا ہے کہ سر یہ آپ میرے آفس کے باہر جتنی گاڑیاں دیکھ رہے ہیں, ساری کی ساری گاڑیاں جو جس دن میرے گھر پہ آ جائیں گی تو یہ میرا سکسیس ہوگا, یا یہ میری کامیابی ہوگی, اور آپ دیکھیے گا میں یہ کر لوں گا. مجھے سننے میں بہت خوشی ہوتی ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی اگر تمہیں ان چیزوں سے خوشی ملتی ہے اور تمہارے لیے اگر گاڑی ہی سکسیس ہے تو ٹھیک ہے, وہ ایک سکسیس کا ایک میرے خیال سے ایک حصہ ہے, لیکن وہ انسان کا سکسیس نہیں ہے. اچھا, وہ یہ انسان یہ بار بار کیوں بات کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا پرابلم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں تو آپ کو پیسہ ملتا ہی نہیں ہے, یا بہت مشکل سے ملتا ہے, یا آپ کو بہت سارے غلط کام, یا آپ کو کوئی نہ کوئی چیز جیپرڈائز کرنی پڑتی ہے, کوئی نہ کوئی چیز آپ کو معاملات ایسے کرنے پڑ جاتے ہیں جس کے اندر آپ کا گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ آ جاتا ہے, جس کے اندر یا تو آپ کو اپنی صحت, یا تو آپ کو اپنی فیملی, یا تو آپ کو اپنی کوئی اپنی قریبی چیز, یا آپ کو صحت آپ کو دینی پڑ جاتی ہے, کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے. سوری, بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے جو آپ سب سے پہلے کمپرومائز کرتے ہیں وہ آپ کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں. آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا کوئی کام کر دیں گے جو کہ انیتھیکل ہوتا ہے, یا وہ آپ کی اپنی پرسنل ویلیو سے, دوسروں کی نہیں, اپنی پرسنل ویلیو سے کلیش کر جاتا ہے. تو اس سکسیس کو ملنے کے بعد انسان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اچھا تو ضرور فیل کرتا ہے, لیکن وہ لمبی چیز چلتی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ میں سے 100 میں سے تقریباً شاید 3 یا 4 لوگ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ جتنی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی 12 دن میں 1 لاکھ روپے بنا لیں, کوئکسٹ ٹو ارن منی, یہ وہ ساری چیزیں جو کہ آپ کو
شاید 1000 میں سے 2 بندے یا 1 بندہ پہنچائے گا. باقی جتنے ہیں نا وہ کبھی نہیں بتاتے کہ جی یہ ویڈیو کتنے لوگوں نے دیکھی ہے, تو کتنے لوگ سکسیزفل ہوئے. تو یہ ایک ریٹ ریس ہوتی ہے. اگر آپ مغرب میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک ریٹ ریس نظر آتی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ چیزوں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. تو سیو وتھ سعد جو میں نے پلیٹ فارم ہے, میں نے جو اپنی تجربہ اور اپنی پڑھائی اور اپنی جتنے میں ممالک میں گھوما ہوں, میں نے جتنی ورک شاپس لی ہیں, میرے جتنے مینٹورز ہیں, چاہے وہ مغرب سے ہوں, مشرق سے ہوں, چاہے وہ میرے اپنے مذہب سے ہوں, چاہے وہ ڈفرینٹ کلچر سے ہوں, لیکن جو چیزیں میں نے ابزارو کی ہے, میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ میں سیو وتھ سعد کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں, اور اس کا جو کرکس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ لینا چاہیے. جب میں آپ سے بولتا ہوں بہت زیادہ انٹرسٹ لینا چاہیے, تو وہ یہ ہے کہ آپ کی جو سکسیس ہے وہ آپ کے اندر آلریڈی موجود ہے, آپ کو صرف اس کو ٹیپ ان کرنی ہے. وہ ٹیپ ان کس طریقے سے ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو جب ریلیکس کرتے ہیں تو آپ کی آٹومیٹکلی آپ کی وہ ساری صلاحیتیں جو آپ کے اندر آلریڈی موجود ہیں وہ باہر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. آپ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں, اور اس کو ہم سائنٹیفکلی بھی میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ وہ سائنٹیفکلی وہ کیا اسٹیٹس ہیں, وہ مینٹل کیا اسٹیٹس ہیں جس کے اندر جانے سے آپ ریلیکس ہوتے ہیں. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ اگر آپ سوئمنگ کرتے ہیں یا آپ کرکٹ کھیلتے ہیں یا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں, ریلیکس ماحول میں بیٹھیں گے, تو آپ کے ذہن میں جو آپ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ زیادہ اوریجنل ہوتے ہیں, وہ زیادہ ریئل ہوتے ہیں. اور اچھا, اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو چیز آئیڈیا ریئل ہوتا ہے اور آپ کی خوشی اس میں بہت ہوتی ہے, بیکاز دیٹس یورز, یو اون اٹ, اٹس ناٹ اینی ون ایلسز, رائٹ, یو اون دیٹ آئیڈیا. اور میرے خیال سے وہ آئیڈیا جب آپ اون کرتے ہیں اور جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ریالٹی ہوتی ہے, اوتھینٹسٹی ہوتی ہے, جینوئننس ہوتا ہے, اور اس کے سکسیس ہونے کے چانسز آر وے مور. تو میں یہ سب سے بولوں گا کہ پلیز اپنی مائنڈ سیٹس کے اندر فوکس کریں, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیچ یو ہاؤ ٹو بلڈ یور مائنڈ سیٹس. آئی ول ٹیچ یو اسٹیپ بائی اسٹیپ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے کہ مائنڈ سیٹ بنتا کیسے ہے. میں مائنڈ سیٹ کو جس طریقے سے دیکھتا ہوں, I'm just going to put it in one sentence, and I think that is something which will give you the whole idea کہ میں مائنڈ سیٹ کو کس طریقے سے دیکھتا ہوں. مائنڈ سیٹ دیکھیں کیا چیز ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ اتنے سالوں سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. فار ایگزامپل, آپ ایک یونیک فیملی میں پیدا ہوئے ہیں, آپ نے ایک پرٹیکولر اسکول میں گئے ہیں, آپ کے کچھ دوست رہے ہیں, آپ کے اطراف ایک سرٹن انوائرمنٹ رہا ہے, آپ کی انگیجمنٹ سرٹن رہی ہے, آپ نے ایک سرٹن قسم کا کام کیا ہے, بزنس کیا ہے, آپ کا مذہب, آپ کا کلچر, یہ ساری چیزیں مل کے انسان کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے. اگر آپ ایسے انوائرمنٹ پہ رہے ہیں جس کے اندر آپ کو کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں تو آپ کا مائنڈ سیٹ ویسا ہی ہوگا. آپ کو اس بات پہ شک نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ کو اس بات کے اوپر بہت انٹرسٹ لینا چاہیے کہ وہ لوگ کون تھے اور ان کی کیا سوچ تھی, اور جو میں آج سوچ رہا ہوں کیا وہ سوچ میری اپنی پرسنل ویلیوز سے الائن ہے یا نہیں ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ چیز مجھے صحیح نہیں لگتی ہے تو آپ کو اس کو چینج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اینڈ فرام دیٹ آئی ول ٹیل یو دا مائنڈ سیٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے, دیٹ از کالڈ ان لرننگ. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹو ان لرن یور مائنڈ. ان لرننگ سے کیا مراد ہے؟ جتنی چیزیں آپ نے سیکھی ہیں آپ اس کو پھر سے لرن کریں, یا وہ آپ نے جو چیزیں جو سیکھی ہیں اس کو آپ زیرو کریں. یہ بڑا مشکل کام ہے, سب سے بڑا مشکل کام ہے یہ کہ اس کو آپ زیرو کیسے کرتے ہیں, اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو زیرو کس طریقے سے کرتے ہیں. اٹس اے پروسیس بٹ اٹس پاسبل. ایسا نہیں ہے کہ یہ امپاسبل ہے, لیکن اس کے اندر محنت ضرور ہے, لیکن اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ آپ کی پروفیشنل نہیں, آپ کی پرسنل لائف میں بھی آئیں گے. آپ کے رشتے, آپ کے بچے, آپ کی بیوی, آپ کے ماں باپ, آپ کے دوست اور احباب آپ سے مل کے خوش ہوں گے, کیونکہ ان کو یہ لگے گا کہ یار اس انسان کے اندر کوئی ریزسٹنس نہیں ہے زیادہ. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے انسان کی, جب انسان کی ایگو اور انسان کی انا جب کم ہو جاتی ہے تو انسان جو ہوتا ہے وہ بہت ہمبل ہو جاتا ہے, اس کے اندر ہیوملٹی آ جاتی ہے, اس کے اندر انسانیت آ جاتی ہے, اس کے اندر احساس آ جاتا ہے, جو کہ ہمارے اس معاشرے میں اس وقت کے ساتھ کم سے کم ہوتے جا رہا ہے. So that is scientifically how you define a mindset, how you unlearn your mindset to bring a new attitude جس کے اندر آپ you will be able to perform better in your mind, you will be able to perform better in your heart, that is your emotions, you will be able to perform better to
to your rituals, your religious rituals. اگر آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ نماز پڑھیں گے یا آپ اپنی ریلیجس پریکٹسز کریں گے تو آپ کو خدا محسوس ہوگا. آپ کو خدا ایک یہ مونوٹنس ریچولس کے بجائے آپ کو خدا کا پروٹیکشن، خدا کی بلیسنگز، خدا کی موجودگی آپ کو اپنی زندگی میں ہوگی. تو آپ اپنے آپ کو جیسے ریلیکس کریں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں آئیں گی. سو دیٹس ہاؤ یو چینج یور مائنڈ. اچھا رائٹ، اینڈ دا لاسٹ تھنگ از دیٹ وائی سیو وتھ سعد. اچھا جی، سیو وتھ سعد جو ٹرم ہے، سب سے پہلے وہ میری ٹیم کا ٹرم ہے، میرا ٹرم نہیں ہے. یہ میری ٹیم نے مجھے سجیسٹ کیا تھا. انہوں نے کیوں کیا تھا؟ بیکاز شاید وہ میری ویڈیوز بار بار دیکھتے تھے اور میں ان کو بار بار ایک بات ہی کہتا تھا کہ آپ کو جو لگتا ہے صحیح ہے آپ اس کے بارے میں بات کیا کریں. سے از لائک بیسکلی ٹو ٹاک وتھ me, that is with whoever. In this case it's me and Saad is me. So میں اپنی پچھلی جتنی ٹریننگز لی ہیں، جتنی ورکشاپس لی ہیں، I can tell you something, I have learned very little, extremely little by hearing, but I've learned a lot when I have engaged and I have shared and I have opened up. اور میں نے جب اپنی بات لوگوں تک باہر رکھی، کنوے کی، تو میں نے اس چیز سے بہت سیکھا. پچھلے کچھ 10 سال کے اندر میری جتنی ٹریولنگ رہی ہے، میں نے خود بہت ساری جب ورک شاپس اٹینڈ کی ہیں تو مجھے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ the best trainers and the best speakers are those who let you engage into your real life problems, because that is what gets you moving, that's what gets you. آپ میری یہ ویڈیو 600 دفعہ دیکھتے رہیں، آپ اس سے انسپریشن ضرور حاصل کریں گے کہ شاید جو ڈاکٹر صاحب بات کریں وہ شاید صحیح ہے، لیکن یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی، کیونکہ یہ بات یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے. ہاؤ انٹرسٹڈ آر یو ان یور لائف فار یو ٹو چینج. آپ کے جو بھی مقاصد ہیں، آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، یا آپ جو بھی زندگی میں ایسپریشنز رکھتے ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ انسان کی جو ہوتی ہے رینج ہوتی ہے اتنی چوڑی. تو اگر آپ یہاں پہ نگیٹو ہے تو یہاں پہ پازیٹیو ہے. تو اگر آپ سیلف ایکچولائزیشن میں اگر آپ ایسپریشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں اپنی زندگی میں یہ میرے گولز ہیں، آپ یہاں پہ کھڑے ہیں کیونکہ آپ کی جو بنیادی نیڈس پوری ہو چکی ہیں. سو آپ ایسپریشن موڈ میں ہیں، آپ کو کوچنگ کی ضرورت ہے، آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور اگر آپ زندگی کے نیگیٹو میں کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ اگر آپ زندگی کے نیگیٹو میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ اس وقت مصیبتیں ہیں، پرابلم ہے، آپ باہر نہیں آ پا رہے ہیں، so that means you need to work on yourself in order for you to find the solutions, so that you don't need to get depressed and anxious and have low esteem and feel depressed about yourself, and even to a point I know certain people who have suicidal thoughts. وہ اپنی زندگی اور موت سے لینے تک کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن وہ آف کورس بولتے نہیں ہیں یا وہ شیئر نہیں کرتے ہیں، اور اس کی بہت ساری بنیادی وجوہات ہیں تاکہ لوگ ان کو جج نہ کریں یا مذہب ان کو اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ اپنی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی لے لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہے اپنے آپ اپنے اندر انٹرسٹ لینے کا کام ہے، وہ پلیز جاری رکھیں. پرسنل ڈیولپمنٹ از گوئنگ ٹو بی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ at a personal and professional level. I will keep posting out more professional videos. This is BTS, behind the scenes, why save it Saad, right? میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس میں اردو میں بات کروں، تاکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے بولا کہ سعد پلیز آپ اردو میں بات کریں. میں نے یہ ویڈیو جو ہے اسپیشلی اردو میں کی ہے تاکہ میری بات جو ہے میرے لوگوں تک، میری عوام تک پہنچے ان کی زبان کے اندر. مجھے کبھی کبھار اس لیے پرابلم ہوتی ہے اردو میں کیونکہ میں نے جتنی اپنی پڑھائی کی ہے وہ انگریزی میں کی ہے. اٹس ناٹ بیکاز کوئی اور وجہ ہے کہ جی مجھے انگریزی نہیں، اٹس جسٹ بیکاز میرا کمفرٹ انگلش سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ورڈز استعمال کرتا ہوں وہ مجھے پتہ ہے، آسانی ہے. باہر رہا ہوں تو شاید سوچ تھوڑی سی اس طرح ہے، لیکن اس کے علاوہ آئی تھنک آئی اسپیک گڈ اردو. میں ایک اچھی اردو بولتا ہوں. اور ہیئر اٹ از. اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے اندر انٹرسٹ لیں، اپنے آپ سے محبت کریں، اپنا خیال رکھیں. اینڈ آئی گارنٹی یو دیٹ دس لائف از ورتھ لیونگ. آپ پہ جو بھی اس وقت مجبوریاں ہیں اور جو بھی آپ جس چیزوں سے گزر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے باہر نکالے، آمین، اور آپ کے سامنے اچھی راہیں کھولے تاکہ آپ اپنے زندگی کے اچھے مقاصد پورے کر سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم.